بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 03332495 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 11، صفحہ 174۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بصیرت کو سمیٹا اور بھگ کر پہنچ کر اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ بکر شہر روڑی کے درمیان دریائے سندھ کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے۔ وہاں ہندوؤں کا نہایت ہی متبرک اور مقدس مقام ہے۔ سکھ دیو تک پہنچنے کی خاطر میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سانس کے ساتھ حق اللہ کی گردان کرنے لگا۔ میں اپنے جسم سے روح کو جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری روح نے جسم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید میری روح میرے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور مادی ذرائع سے اس تک پہنچنے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ ہی دیر بعد اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا وہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ اب جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کے ہیں جب پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ اس کرۂ پر سب سے بڑا نقل مکانی کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ لوگ زمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور کچھ لوگ زمین پر آ رہے تھے۔ اس افراتفری کے زمانے میں کب کسی کو ہوش رہتا ہے؟ شہر کی گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں۔ جو لوگ شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے وہ ہندو تھے۔ وہ اپنی جانوں کے خوف سے دینی کو اسٹیشن چلے جایا کرتے تھے۔ جو مسلمان مہاجرین آ رہے تھے انہیں مسلم لیگی رضاکار دن نکلتے ہی کیمپوں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ غرض جب میں اسٹیشن پہ پہنچا تو چھوٹی لائن پار جو کھوکھرا پار سے ہندوستان جاتی تھی، ہندوؤں کا وہاں جمع غفیر تھا۔ وہ سب موناباؤ جانے کے لیے ریل گاڑی کے منتظر تھے۔ ایک چال، وہ بڑی ہی تاریک رات تھی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اس سناٹے کو کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی توڑ دیا کرتی تھی۔ میں شاہی بازار کی درپیش گلیوں سے گزرتا اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی گلی کو پار کیا اور دوسری چھوٹی سی گلی میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ ایک شیریں اور دل نواز آواز تھی۔ میں نے اتنی دلکش آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور ایک عورت تھی جس نے مجھے بابا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے بڑے ہی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ آج تک زندگی میں کبھی کسی عورت کو داخل نہیں کیا۔ رات کے سناٹے میں اپنا نام سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے آواز کی طرف دیکھا۔ اس چھوٹی سی گلی کے درمیان ایک نہایت ہی خوبصورت عورت سندھی اجرک سے اپنا جسم چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا تم نے مجھے آواز دی ہے؟ ہاں بابا جی، اس عورت نے نہایت ہی مترنم آواز میں کہا۔ اس وقت آپ کو دیکھ کر میرا من خوشی سے کھل اٹھا ہے۔ شاید بھگوان نے آپ کو میری رکشا کے لیے ہی بھیجا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو عورت کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ورنہ میرے معتقدین میں سے ہے۔ اس وقت مجھے یہاں سے گزرتا دیکھ کر مدد کی طالب ہوئی ہے۔ آئیے اندر کو آ جائیے، اس نے ایک دروازے کی جانب چلتے ہوئے کہا جو 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے سوچا بیچاری مصیبت کی ماری ہے، شاید کوئی مرد اس کے گھر میں نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے محراب دار بنے ہوئے دروازے کے کیواڑوں کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ مکان کافی بڑا تھا لیکن اندر سے بہت پرانا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے نیچے سے اینٹیں صاف نظر آ رہی تھیں۔
رنگ بھی مٹیالہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پوری عمارت پر ایک ناقابل بیان ویرانی بھی مسلط ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اس مکان کے صحن کو عبور کیا اور اندر کی جانب بنے ہوئے قطار در قطار کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں ابھی صحن کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اس عورت نے نہایت شیریں آواز سنائی دی، اس طرف اندر آ جاؤ۔ میں نے بے سوچے سمجھے اس کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور جب میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ کمرہ نہایت قیمتی ضروری اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ ابھی میں اس کمرے کی چیزیں دیکھنے میں محو تھا کہ اس عورت نے مخاطب کیا، خان بابا، میں اس وقت ایک زبردست مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں نے اسی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیا تم اس مکان میں تنہا رہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بابا جی، اس نے نہایت ہی ملائم لہجے میں جواب دیا، اس مکان میں اپنی کنواری کنیا کے ساتھ تنہا رہتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا، بات کیا ہے؟ اس سمے بہت مجبور ہو کر آپ کو تکلیف دے رہی ہوں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ میں گھٹنا کا اوپائے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس دھرتی پہ آپ بھگوان کے اوتار ہیں، آپ کی شکتی پرماتما کر سکتی ہے۔ اس کی زبان سے تعریفی کلمات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میں نے نہایت ہی تمکنت سے کہا، تم کچھ بتاؤ، میں ضرور کچھ کروں گا۔ انداتا وہ اس طرح ہاتھ جوڑے ہوئے غم زدہ لہجے میں بولی، میری ایک ہی کنواری کنیا ہے، وہ اس وقت سخت بیمار ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے قدرے سینہ پھلا کر پوچھا۔ میری بات سنتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں ایک دیوار کے سامنے پڑی ہوئی مسیری کے پاس پہنچی۔ اس مسیری پہ نہایت ہی دیدہ زیب چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف سرخ ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ اس عورت نے ہاتھ بڑھا کر سامنے کی جانب کا پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، یہ ہے میری کنیا مہاراج۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 16-17 سالہ نہایت ہی حسین لڑکی بستر پر محو خواب تھی۔ اس کے چہرے پہ رعنائیاں ہی رعنائیاں تھیں، اس کے حسن میں شباب ہی شباب تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا حسین چہرہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے حسن کے سحر میں ڈوبا ہوا آگے بڑھا اور مسیری کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مجھے وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا، جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں کب دیکھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چند آیتیں پڑھ کر اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ میرا خیال تھا اس پر اگر کوئی اثر ہے یا بے ہوش ہے تو ضرور آنکھیں کھول دے گی، لیکن نہیں، دوشیزہ اسی طرح بے ہوش لیٹی رہی۔ اس کی سانس کے زیر و بم کے علاوہ جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں کی۔ یہ کیا بیمار ہے؟ میں نے اپنی ناکامی کو چھپاتے ہوئے کہا، کب سے بیمار ہے؟ بابا جی، عورت بولی، یہ آج سے نہیں 3 برس سے اسی طرح خاموش لیٹی ہے۔ 3 برس سے؟ تعجب سے میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ ناگ دیوتا کا شڑاپ ہے، عورت نے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پردہ چھوڑ دیا۔ ریشمی پردے کے پیچھے مسیری پہ لیٹی ہوئی دوشیزہ پھر چھپ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھیے، بتاتی ہوں، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب میں بیٹھ گیا تو سامنے کھڑی ہو کر بولی، مہاراج، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آج سے کئی برس پہلے میں تھرپارکر کے گاؤں میں اپنے پتی دیو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بھگوان نے بڑا ہی پرار تمناؤں کے بعد مجھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی سے نوازا تھا۔ اس گاؤں کے ایک کنارے پر ناگ دیوتا کا مندر بھی تھا۔ میری بیٹی اپنی سکھیوں کے ساتھ صبح و شام وہاں پوجا پاٹ کے لیے جایا کرتی تھی۔ ناگ دیوتا کی یہ ریت ہے، وہ نہایت ہی دکھ سے بولی، کہ جب کوئی کنواری کنیا جوان ہو جاتی ہے تو ناگ پنچمی کے دن سے اسے 1 سال کے لیے داسی بنا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی جب میری بیٹی سورج ڈھلے کنویں سے پانی بھر کر لا رہی تھی، کسی ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت لمحے بھر کو رکی، پھر گلوگیر آواز میں بولی، میں نے فوراً ہی سنیاسوں اور سپیروں کو بلایا۔ انہوں نے اس کا زہر تو چوس لیا، لیکن اسے ہوش میں نہ لا سکے، بس جب سے یوں ہی بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا، اور میں
اسے لے کر یہاں حیدرآباد ہی شہر آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے نہ صرف ڈاکٹروں ویدوں سے علاج کروایا بلکہ بڑے بڑے مہاپرش سادھوؤں کو بھی دکھایا، لیکن کوئی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ پھر میں نے بے خیالی سے کہا، پھر ایک دن وہ خلا میں دیکھتی ہوئی بولی، ایک مہمان گیانی سادھو نے بتایا کہ بے ہوشی دراصل ناگ دیوتا کا شراپ ہے اور اس کا اپائے صرف شیشناگ کا من ہے۔ شیشناگ کا من؟ میں نے تعجب سے کہا، مہاراج! وہ ہندو عورت عقیدت سے بولی، جب ناگ ہزاروں سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے شریر کا زہر ایک روشن گولہ بن جاتا ہے اور وہ سیاہ راتوں میں من کو منہ سے نکال کر اس کی روشنی میں گھومتا ہے۔ اسی من میں ناگ دیوتا کی وہ شکتی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے انسان کو بھی اس کا پانی پلا دیا جائے تو آنکھیں کھول دیتا ہے۔ تم نے عجیب سی بات بتائی، میں نے اسی طرح حیرانی سے کہا۔ مہاراج! اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، دھرم کتھا میں یہی کچھ لکھا ہے۔ شیشناگ کا من دراصل حاصل کرنا بڑا ہی کٹھن ہے، بڑا ہی کٹھن، لیکن جو منش اس دھرتی پر بھگوان کا اوتار ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں کمزور عورت ہوں، وہ افسردہ ہو کر بولی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کچھ کر سکوں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ ایک گیانی ہو مہاراج، آپ میں بھگوانوں کی جیسی شکتی ہے۔ میری کنیا کو اس مصیبت سے نجات دلا دو، ناگ دیوتا کے شراپ سے بچا لو۔ یا پھر اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بھگوان سے کہو اسے اپنے پاس بلا لے، میں کب تک اس لاش کو یوں ہی سینے سے لگائے رکھوں گی؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کی خاموش فضا اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی التجا نے میرا دل پگھلا دیا۔ میں نے سوچا، اب تک میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے تسکین نفس کی خاطر کیا، اپنے روحانی بھرم کو قائم رکھنے کی خاطر کیا۔ اب مجھ سے ایک عورت التجا کر رہی ہے، اپنے دکھ کا مداوع چاہتی ہے، پھر حسین لڑکی کب تک یوں ہی بے ہوش پڑی رہے گی؟ اس کے معصوم حسن نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ویسے بھی سکھدیو کے پاس معافی مانگنے جا رہا تھا، لیکن اب سوچا پہلے اس نیک کام سے فارغ ہو لوں، شاید میرے غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کی ایک سبیل بھی ہو۔ اور پھر میں نے اس عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ تاریک راتوں میں وہ ناگ پھلیلی نہر کے کنارے کسی جگہ پر نمودار ہوتا ہے اور اپنے من کو نکال کر اس کی روشنی میں سیر و تفریح کرتا ہے۔ اس ناگ کے بارے میں برسا برس سے شہرت تھی، کوئی اسے شیشناگ بتاتا تھا اور کوئی اسے دیوتا کہا کرتا تھا۔ اس ناگ کے بارے میں باتیں پھیلانے والے مچھیرے تھے جو پھلیلی نہر میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ میں اس عورت کے ساتھ ہی حویلی میں ٹھہر گیا۔ پھر دوسری رات جب نیلے آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، میں عزم اور ولولے کے ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعے سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شیشناگ کو کس طرح قابو میں کر کے اس کا من حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بس مجھے خود پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ نہ جانے ہی کیسی لگن تھی، کیسا جذبہ تھا۔ اس زمانے میں 3 نمبر تالاب سے پھلیلی نہر کے کنارے تک ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اتنی زیادہ خودرو جنگی جھاڑیاں تھیں کہ ان میں سے آدمی کا گزرنا مشکل تھا۔ البتہ اس جھاڑیوں میں چند پگڈنڈیاں بنی ہوئی تھیں جنہیں دن میں آنے جانے والے مچھیرے استعمال کرتے تھے۔ میں انہی پگڈنڈیوں میں سے ایک لمبی سی پگڈنڈی پر ہوں۔ یہ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی پھلیلی نہر کے کنارے کی طرف جاتی تھی۔ ابھی میں کچھ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک زبردست قسم کی غراہٹ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دائیں طرف کی جھاڑیوں سے ایک کالے رنگ کی بلی نکلی اور میرے سامنے کی جانب اس پگڈنڈی پر اس طرح سے بھاگتی چلی گئی جیسے وہ مجھ سے پہلے پہنچنا چاہتی ہو۔
میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بس ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک فضا میں بینڈ کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور بینڈ کی آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ پگڈنڈی سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان ایک نہایت سیاہ چمکدار سانپ، جس کا قد 1 گز یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، اپنے دم کے سہارے کھڑا بین کی لائے پر جھوم رہا ہے۔ اس چوڑے پھن پر سنہری بالوں کا ایک چھوٹا سا تاج تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس کا پھیلا ہوا پھن اور سرخ دوشاخہ زبان اس کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ میں نے بین بجانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ 20-22 سال کا ایک خوبرو سپیرا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی قمیص پر سفید دھوتی باندھ رکھی تھی۔ وہ سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ مضبوطی سے بین کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ناک کے سامنے رقص کرتے ہوئے بجا رہا تھا۔ اس کی دھن بڑی ہی دلکش اور مسحور کن تھی۔ وہ ماحول سے بے خبر بین بجاتا جا رہا تھا۔ سیاہ ناگ مست ہو کر جھومتا رہا اور میں ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اچانک تاریک ماحول چکا چوندھ ہو کر دینے والی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ اس قدر تیز روشنی تھی کہ کوئی بھی شخص آنکھوں کو جھپکائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ سانپ نے بین کی دھن پر مست ہو کر پنگ پونگ کی گیند سے بھی چھوٹی ایک سفید رنگ کی گول سی چیز منہ سے نکال کر زمین پر ڈال دی۔ یہ اس کا من تھا۔ من کے اندر زمین پر گرتے ہی قریب کی جھاڑی کے پیچھے سے عورت برآمد ہوئی۔ شاید وہ اس موقع کی منتظر تھی۔ اس عورت کے دائیں ہاتھ میں کانسی کی ایک بڑی سی تھالی تھی۔ اس تھالی میں 1 درجن سے زیادہ گھی کے چراغ جل رہے تھے۔ وہ عورت ہاتھ میں تھالی لیے ہوئے ناگ کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس کا پورا جسم سیاہ تھا، بالکل ناگ کے مانند، اور وہ بین کی دھن پر ناگن ہی کی طرح لہرا رہی تھی۔ ایسا رقص میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماحول نہایت پراسرار ہو گیا تھا اور وہ عورت کے بجائے ناگن نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو کی بین کی لے پر ناگ کی طرح لہرا رہا تھا۔ وہ عورت ناگ کے چاروں جانب رقص کرتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا سحر تھا۔ ناگ بھی اس کے ساتھ ہی گھوم رہا تھا۔ عورت کوشش تھی کہ ناگ کی توجہ زمین پہ پڑے ہوئے من سے ہٹ جائے۔ پھر بین کی لے بدل گئی۔ اس کی دھن بار بار بلند ہو کر آہستہ ہو جاتی اور ساتھ ہی رقص کرتی ہوئی عورت کبھی زمین پر بیٹھ جاتی اور کبھی کھڑی ہو جاتی۔ بین کی دھن عورت کے رقص کے ساتھ ہی ناگ بھی اسی طرح سے حرکت کر رہا تھا۔ پھر بین کی دھن آہستہ آہستہ ہوتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی عورت اور ناگ بھی بیٹھنے لگے۔ پھر عورت نے رقص کرتے ہوئے تھالی زمین پر رکھ دی۔ تھالی میں دودھ تھا اور اس کے کناروں پر گھی کے چراغ جل رہے تھے۔ ناگ نے جو ہی دودھ پینے کی خاطر تھالی میں منہ ڈالا، اس عورت نے مٹی کی ایک پکی ہانڈی تیزی سے من پر اوندھا دی۔ ماحول ایک دم تاریک ہو گیا۔ ناگ نے غضبناک ہو کر اپنا سر اٹھایا۔ فضا میں فوں کی خوفناک آواز گونجی۔ پھر اس کے منہ سے شعلے سے لپک رہے تھے۔